السلام علیکم. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز, آج بڑی خاص شخصیت ہمارے مہمان ہیں. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور سینئر پولیٹیشین محمود خان اچکزئی صاحب میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں بہت سارے ایشوز ہیں جن پر آپ سے بات کرنی ہے, مگر آغاز کریں گے آرمی چیف کے حوالے سے. اعزاز میں ابھی اشائے دیا گیا, وزیر اعظم ہاؤس کے ہم ویژول دیکھ رہے تھے. 20 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ٹائم پر ہونے جا رہی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو راحیل شریف کے بطور آرمی چیف جو ان کا ٹینیور تھا, آپ کی کیا اس پر رائے ہے؟ بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں بار بار بلایا. سوری میں حاضر نہیں رہ سکا, آج آیا ہوں. بہت شکریہ جی. I'm at your disposal. آج واقعی ہماری تاریخ کا بہت بہترین اور اچھا دن ہے. ٹی وی پہ ابھی دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ٹرانزیشن ہو رہی ہے. یعنی ہم اس کو ٹرانزیشن پیریڈ اس لیے کہیں گے کہ پاکستان میں ابھی سارے جرنلسٹ, انہیں تو عام سی بات ہے, آرمی چیف ایک اپوائنٹمنٹ ہے, ایک جا رہے ہیں دوسرے آ رہے ہیں, لیکن ہماری ساری 20 کروڑ عوام کو ان کے کاؤنٹ کھڑے ہیں کہ عجیب طرح کے کوئی آسمان سے کیا گر پڑا, کیسے آرام سے یہ کام ہو رہا ہے. ہماری تاریخ کا بہت بہترین دن ہے. ہمیں یعنی وی مسٹ ویلکم اٹ بریو. جس طرح ہے راحیل شریف ہسٹری میں ان کا ایک نام ہے, ایک ایسے خاندان سے ان کو تعلق ہے, پھر تھوڑا سا وہ ہمارے حصے میں آتے ہیں, کوئٹہ میں پیدا ہوئے ہیں, شاید پڑھے بھی وہی ہوں. ان کے چھوٹے بھائی شہید ہوئے تھے, اور بھی خاندان میں ان کی وہ ہیں. تاریخ انہیں اس لیے یاد رکھے گی کہ ہم بیمار ذہن کے لوگوں نے بار بار انہیں شاید کبھی پیچھے سے کبھی کدھر سے کچھ کہا ہوگا. اچھا, بہرحال انہوں نے بڑا کمال کیا اپنے ساتھ بھی, پاکستان کی تاریخ کے ساتھ. پاکستان کی تاریخ کو لوگ انہیں ایک اچھے جنرل کی حیثیت سے, ایک پروفیشنل سپاہی کی حیثیت سے یاد رکھیں گے. بدقسمتی میں فوجی آدمی نہیں ہوں, بدقسمتی سے ایوب خان 10 سال بیٹھے رہے. پتہ نہیں کتنے انٹیلیجنٹ جرنیل ہمارے ضائع ہو گئے جو ان کے پیچھے تھے. ان کا چانس بنتا تھا کہ وہ چیف بن جاتے, ان کے پیچھے سے کوئی پھر لیفٹیننٹ جنرل آگے ہو جاتے, پھر بریگیڈیئر آگے ہو جاتے, پھر 10 سال ضیاء الحق صاحب بیٹھے رہے, پھر 10 سال. یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی سم تھنگ آٹومیٹک, ایک پروسیس کے طرح پروسیس کی طرف چلنا چاہیے. ان کے ٹینیور میں جو کچھ ہوا, آپریشن ضرب عزم اور بھی بہت ساری کچھ چیزیں سیاسی بھی تھیں, اس ٹینیور میں جو کچھ ہوا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اچیومنٹس اس ٹینیور کی؟ اس میں مطلب پولیٹیکلی تو میں کچھ اور کہوں گا. یعنی بدقسمتی سے ابھی میں کیا کہوں, آج بڑا اچھا دن ہے. نہیں, آپ کہیے. میرے خیال ہے پھر اب اتنی بڑی ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے تو کھل کے بات ہونی چاہیے. سیدھی سی بات ہے, یقیناً اس ملک کا ہر شہری یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک بھی کمیونٹی آف نیشن میں سر اٹھا کے چلے. اس کا ایک ہی فارمولا ہے, اٹ مسٹ بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. جس طرح آئین پہ لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اٹ مسٹ بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ in the true meaning of the word. جمہوری ملک ہوگا, میرا ایک بھائی سپاہی ہوگا, جرنیل ہوگا, میرا دوسرا بھائی جج ہوگا, میرا تیسرا بھائی بیوروکریسی میں ہوگا, میں سیاست میں ہوں گا. لیکن جس طرح سے لوگ ڈیموکریسی کی تعریف کرتے ہیں, اسی انداز میں ہم نے اس ملک کو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا ہے. میں بڑے نرم الفاظ میں وہ کروں گا. یہاں بدقسمتی یہ ہوئی, یعنی ہمارے انتخابات پہلے انتخابات ہوئے تھے 1970 میں. 2 سوال ابھر کے آئے تھے پاکستان کی اس پہ. اچھا, ایک نیشنل کوسچن جس کو بنگالیوں نے, پشتون بلوچوں نے ان پارٹیوں کو ووٹ دیے جو نیشنلسٹک یا ایتھنک لیفٹی کا یعنی ان کو سپورٹ کر رہے تھے, یا پھر انہوں نے اقتصادی سوال کو ووٹ دیا, روٹی کپڑا اور مکان. یعنی ہم لوگوں کو یہ نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے تھا کہ اس ملک کے 2 اہم مسائل ہیں. ون از نیشنل کوسچن, ٹھیک, دوسرا اقتصادی روٹی کپڑے کا مکان. بالکل صحیح. ہم نے اس کو سمجھنے کی آج تک کوشش نہیں کی. اچھا, یہ اب آپ نے بات کی کہ
حالانکہ ہے تو یہ پروسیس کا حصہ اور ہونا بھی چاہیے کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر، مگر یہ یہاں پر لوگ دم سادے بیٹھ جاتے ہیں، بس سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بھی آپ نے خود کہا یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کلچر بن چکا ہے، اور پھر اگر اسے بدلنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں اولا ہاتھ رکھوں گا، میں اس ملک کا، میری اس ملک سے محبت ہے، چونکہ میرا گھر یہاں ہے، میرے قبرستان سب کی یعنی 1970 سے ہم نے جو غلطیاں شروع کی، یہ ناممکن ہے. یو کانٹ انوینٹ لیڈرس. اچھا، لیٹ دا پیپل چوز دیئر لیڈرس. اسٹریٹ وزڈم جو بھی فیصلہ کرے ہمیں قبول کرنا چاہیے. مگر پھر تو سر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں. آ جائیں، اپنا امتحان دے دیں گے، پاس ہوئے زندہ باد، پاس نہیں ہوئے تو درمیان میں لوگ نکل آئیں کہ یار ساڑی جان چھوڑو یار، جاؤ بھاگو یہاں سے. لیکن جب ہم یہ نہیں کریں گے، ملٹری سول بیوروکریسی، ہماری ججز بھی ساری جسٹس منیر سے لے کر، تاریخ بہت لمبی چوڑی ہے. بہرحال ہمیں بازی کو بھول تو نہیں سکتے. اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آج ہم وائی وی آر آن ڈیفینس انڈیا کے مقابلے میں. انڈیا میں غربت ہم سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہے غربت. وہاں بولیاں ہم سے زیادہ بولی جاتی ہیں. ان کے یہ جو یہاں بلائے لگاتے ہیں، ان کے اتنے فنڈامنٹلسٹ خطرناک قسم کے انسان ہیں کہ آدمی گزارا نہیں کر سکتا. یہ ساری بیماریاں وہاں ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم وہ کر رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. These are just democratic state of the world. ہم جمہوریت کو فروغ دیں یا بسنے والے لوگ بڑے کام کے مگر لوگ سر اس پہ کہیں نہ کہیں مسئلہ تو جو جمہوری حکومت ہے یا جو سیاستدان ہے ان کا بھی تو ہے نا. اب دیکھیں یہ ہے تو اب ایک اپوائنٹمنٹ ہے، مگر ابھی تک میاں صاحب نے بڑی رازداری کے ساتھ نئے آرمی چیف کا ابھی تک اعلان نہیں کیا. کیا سرائیاں بھی اس حوالے سے ہوتی رہتی ہیں. اب اس میں تو تھوڑا تگڑا تو سیاسی حکومت کو بھی ہونا پڑے گا کہ اس کو ایک اپوائنٹمنٹ کے طور پر ہی اس کو لوگوں کے سامنے جب وہ لے کر بات یہ ہے کہ ان کی بھی تو اثر ہے نا، ان کا فالٹ بھی تو ہے نا. بات یہ ہے، معافی چاہتا ہوں، ہم نے یہاں کبھی جنون پولیٹیکل حکومت بننے ہی نہیں دی. وہ ہمارا گناہ ہے، وہ ہم نے چھوڑنا ہوگا. یعنی میں جب بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کس قسم کا آدمی ہے، نہیں چھوڑتا. بھائی وہ پاگل آدمی ہوگا جو یہ کہے کہ اس ملک ایک مضبوط آرمی نہ ہو. وہ پاگل آدمی ہوگا جو یہ نہ سمجھے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دنیا کی بہترین اس میں شامل ہوں. لیکن وہ اپنے فریم میں رہیں، جوڈیشل فریم میں رہے. آپ میڈیا والے بھی تو نیک وقت لوگ ہیں، آپ بھی اپنی فریم میں رہیں، ہم بھی اپنی فریم میں رہیں. نہیں میں سر میرا سوال یہ تھا کہ سویلین حکومت کو بھی تو تھوڑا پھر دمخم دکھانا ہوگا نا ایسے معاملات پر ڈیل کرتے ہوئے. جب آپ خود ہی جو ہے وہ ایک ڈیفینسو موڈ پر چلے جائیں گے، پیچھے چلے جائیں گے، تو پھر اس میں سارے کا سارا جو قصور ہے وہ ان پر ڈال دینا ٹھیک نہیں ہوگا نا. میں دیکھیں میاں محمد نواز شریف کے پر کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ حالانکہ میاں محمد وہ خود تسلیم کرتے ہیں. میاں نواز شریف خود کہتے ہیں کہ میں سیاست میں کس طرح انٹر ہوا. لیکن انہوں نے یہ کمال کیا کہ اپنے تجربے میں سیکھ گیا ہے کہ نو، یہ طریقہ نہیں ہے کہ پیچھے کچھ ہو وہاں سے بن کے حکومتیں آئیں پھر گرائی جائیں. نو، تھرو ڈیموکریٹک اپروچ، تھرو ڈیموکریٹک ووٹ. اس کی یہ سزا لوگ برداشت نہیں کر رہے. اچھا، ان کی اپنے کیبنٹ میں لوگ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اپنے لوگ بھی جو ہے وہ پوری طرح متفق نہیں. میں یہ نہیں کرتا، میں شریف آدمی ہوں. نہیں، کابینہ کے لوگوں کی آپ نے بات کی ہے، تو کابینہ میں لوگ جو ہے وہ ان سے متفق نہیں ہیں ان ایشوز پر. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر 100% یا 90% یا 80% ان کی کابینہ، ان کے ایم این ایز اس لائن کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میاں صاحب نے لے رکھا ہے، پاکستان کا پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی. پاکستان will become a true democratic state. وہ غلطیاں تو ہوتی ہیں انسانوں سے، ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے اب ایک اور چیز بتائیے، مگر اسی حوالے سے ایک اپوائنٹمنٹ ہے، کیونکہ خورشید شاہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، انہوں نے بھی تجویز دی تھی. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو سینئر آدمی ہے سینیورٹی لسٹ میں جو سب سے پہلے آتا ہے آپ اسے بنائیں. یہی وہ پروسیس ہے جو کہ سپریم کورٹ بھی فالو کرتی ہے اور بھی کچھ اداروں میں ہوتا ہے. تو آپ اس تجویز پر کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کیا میاں صاحب کو اس تجویز پر عمل کرنا چاہیے؟ میاں صاحب اس کو سمجھتے بھی ہیں. ان سے اگر کچھ کوتاہیاں ہوئی تو دوستوں نے کہیں سے انہیں دھکا دیا ہوگا. بات یہ ہے ہم سب سمجھتے ہیں، ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. میں پالیٹکس میں ہوں، میرا بھائی جرنیل ہے، آپ کا بھائی جج ہے، فلانا. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ the sooner the better.
اگر ہم پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں اچھا ہم نے پاکستان کو ایک ٹرو فیڈریشن آف پاکستان بنانا ہوگا. صحیح. میں بالکل گارنٹی دے سکتا ہوں. انسان بنیادی طور پر جھگڑوں کو نہیں چاہتا. ہاں انسان بنیادی یہ طور کیوں ایشو بنے, کیوں اس طرح سے جو ہے وہ ایشو ہے؟ مگر آپ کا مشورہ میاں صاحب کو کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے خورشید شاہ کی تجویز اس لیے دی کہ آپ تو حلیف ہیں, وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, مگر آپ کا مشورہ کیا ہوتا ہے میاں صاحب کو؟ میاں صاحب سے جب بھی میرے بات ہوئی ہے ہم ایک ہی ٹون پہ رہے ہیں. اچھا میں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ مجھے فلانے بڑے بڑے فنڈز چاہیے. یہی بات کہ بابا کس طرح اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے میں کیا کرنا ہوگا. ہمارے ہمسائے ہیں ابھی یو کانٹ چینج یور نیبر. ٹھیک, بالکل صحیح. گیون کنڈیشنز میں آپ نے گزارا کرنا ہوگا. ہاں یعنی مجھے دکھ ہوتا ہے وہ افغانستان جس کے ہر شہری کا نام, ہر تیسرے شہری کا نام یا ضیاء الحق ہے یا غلام اسحاق ہے یا اختر عبد الرحمان ہے, اس جذبے کے تحت کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم پہ احسان کیا گیا, ہمارے ملک میں روسی فوجیں آئیں تو ہمیں پناہ یہاں ملی. ان دوستوں کو اپنے یہاں اتنا ناراض اچھا چلیں یہ افغانستان والے ایشو پہ ذرا بات کرتے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ سول ملٹری تعلقات اور پھر پاناما لیکس کا جو معاملہ ہے اس پر بھی ان کی رائے ہم جانیں گے. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی خصوصی نشست پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اچکزئی صاحب میں چاہتا ہوں ذرا کچھ پاناما لیکس پر جو ہے وہ بات ہو جائے. آپ نے اس سے پہلے بات کی, آپ نے کہا کہ اے پی سی بلانی چاہیے کرپشن کے حوالے سے, اور جو ہے وہ اس حوالے سے اس مسئلے کا کوئی حل کر لے. سر کیا فائدہ ہوگا؟ کمیٹیاں ہم نے بنائی, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اے پی سی نہیں, ایک گول میز کانفرنس. اچھا اداروں کی. اچھا وہ کیا کرے گی سر؟ میرا مطلب ہے ہم ہی ہیں. دیکھیں ایک ادارہ فوج ہے, ایک ادارہ جوڈیشری ہے, ایک ادارہ آپ لوگ ہیں, ایک ادارہ ہماری جو ٹریڈرز ہیں, کاروباری لوگ, ایک ادارہ پولیٹیشینز ہیں. ہم سب کی گول میز کانفرنس ہونی چاہیے. یہ بات ہر آدمی جانتا ہے اور ان کو ماننی پڑے گی. ہر ادارے میں کرپشن ہے. کرپشن ایک پوری ہماری بیماری ہے, متعدی بیماری ہے. یہ ہمیں لگ چکی ہے, یہ ہمیں دماغ کی طرح کھا رہی ہے. تو اس پہ صرف آپ کی طرف توپوں کا رخ کر کے کہ آپ کرپٹ ہیں, اٹ از رانگ. آئیے بیٹھیں, پوری ایمانداری سے ہم بیٹھیں. نہیں, اس طرح کے معاملہ جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں, تو بہتر نہیں ہوتا کہ معاملہ عدالت میں جانے سے پہلے آپ کے جمہوری اداروں کی تو اسٹرینتھ یہ ہونی چاہیے کہ وہ حل نکال لیتے وہاں. یس, اگر آپ پارلیمنٹ کو پہلی بات تو یہ ہے, آئین تو یہی کہتا ہے, اور آئین کے کم سے کم ہم سب نے حلف لیا ہے. فوج حلف لیتی ہے اس کا, ہم لیتے ہیں, جوڈیشری لیتی ہے. ہم نے جب حلف لیا ہے, اس حلف کے معنی یہی ہے کہ پارلیمنٹ ول بی دی سینٹر آف پاور. ہم اسے بننے نہیں دیتے. نہیں تو یہ ناکامی تو ہے نا کہ معاملہ عدالت میں گیا, پارلیمنٹ میں اس لیے گیا کہ ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی, بلکہ اپنا ایجنڈا منوانے کے لیے ہم نے ان کا باقاعدہ 126 دن تک گھیراؤ کیے رکھا. ہم نے وہاں ان کے جنگلے توڑ کے وہاں خیمے لگا دیے. یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. سر آپ ڈیموکریسی کی بڑی بات کرتے ہیں, جمہوریت رویوں پہ چلتی ہے, اخلاقی برتری پہ چلتی ہے. اب وزیر اعظم سے مطالبہ جب کیا جا رہا تھا کہ وہ مستعفی ہو جائیں, تو کیا وزیر اعظم کی اخلاقی برتری نہ ہوتی کہ تحقیقات ہونے تک الزام لگ چکا تھا, تحقیقات ہونے تک دیکھیں ہر الزام کے تحت آدمی استعفیٰ نہیں دیتا. اگر ایک چیز کسی حد تک ثابت ہو جائے, کوئی بھی شریف آدمی ایک منٹ کے لیے نہیں قبول کرے گا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہم سب نے مل کے ایک ایسا ادارہ بنانا ہوگا اور اس کو اتنی آئینی طاقت دینی ہوگی. دنیا کیا کر رہی ہے, ہمیں لوگوں کی وہ منگانے چاہیے. امریکہ کیسے کرتا ہے, روس کیسے کرتا ہے, فلانا کیسے کرتا ہے. اس کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ کسی جرنیل کا, کسی جج کا, کسی بیوروکریٹ کا میرا آپ کا احتساب کر سکے. سر ایسے ادارے تو ہر دور میں بنے, احتساب کمیشن بنائے گئے, ابھی نیب کا ادارہ موجود ہے. اتنے اداروں کا ہم کیا کریں گے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, کرپشن انسانی سرشت میں ہے. ابھی برطانیہ کچھ کرتا ہوگا, ہمیں وہ پڑھنا چاہیے کیا کرتے ہیں اس طرح. امریکہ کس طرح کرتا ہے, جاپان کس طرح کرتا ہے. دنیا سے ہم نے ڈھونڈنا ہوگا کہ لوگ کس طرح کرتے ہیں. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ ادارے جو ہے وہ ناکافی ہیں. ناکافی بھی ہیں. یہ کہ دیکھیں بیوروکریسی کا احتساب بیوروکریسی کرے گی, خاک کرے گی. اچھا
वो तो साझेदार पेटीबंद लोग हैं। फौज का इदारा फौज की करेगा, पेटीबंदी होगी, जज भी पेटीबंदी करेगा। बस सिर्फ ये शरीफ या मखूर और मजलूम सियासतदान लोग हैं जिनको जो भी गाली देना चाहिए, नो इट इज रॉन्ग। मगर मैं जरा थोड़ा सा जरा आप क्योंकि हलीफ है मियां साहब के, मैं जरा उस पर वापस आता हूँ। देखिए अब सर एक चीज जो अभी सामने आई है, कतरी शहजादे का खत, और इससे पहले भी और चीजें, तजादात बहुत सारे हैं। मियां साहब के जो फैमिली मेंबर्स ने कहा, जो खुद उन्होंने कहा, आपकी नजर में है ये तजादात? आपकी इन पर क्या राय है? मेरा ये है, जब तक ये केस जुडिशरी तक नहीं गया था, इस पे मैं अपने आप को, मेरा हक बनता था कि मैं इस पे बोलूं। अच्छा, अब द केस इज देयर। अगर वो कतरी शहजादे के खत को रद्दी का टुकड़ा समझती है, अदालत पर है। अदालत, या अगर किसी शहजादे को बुलाते हैं, ठीक, अभी तो अदालत फैसला करेगी। उसमें अगर ये फैसला होता है कि खुदा न खास्ता मियाँ साहब पे ऐसी वो बात आ जाती है कि ये खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ है, आई एम श्योर मियाँ साहब न सिर्फ एक इस्तीफा दे देंगे बल्कि बड़ी ईमानदारी से कह देंगे। आप भी फिर कहेंगे कि उन्हें इस्तीफा देना किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, बिल्कुल आई एम श्योर। अच्छा, आपका बड़ा सख्त मौकफ है इमरान खान के हवाले से। नहीं, कभी नहीं रहा मेरा। नहीं, आपका बड़ा सख्त मौकफ है। वो आपके लिए बड़े सख्त अल्फाज यूज करते हैं, आप भी उनके लिए सख्त अल्फाज यूज करते हैं। क्यों इमरान खान से इतनी नाराजगी? इमरान तो मेरे साथ था, हम एक साथ एपीडीएम में हम एक साथ लगे हुए थे। शायद यहाँ हमने इकट्ठा इंटरव्यू भी दिया था, हम एक साथ बैठे हुए अच्छा। थे। धरने, एहतजाज, मुर्दाबाद जिंदाबाद, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ये लोगों को हक है। अच्छा, बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन लोगों की आम जिंदगी में इंटरफेरेंस न करें। या तो इतने पॉपुलर आप हो जाएं कि आप घर बैठे ऐलान कर दें कि बिस्मिल्लाह दुकानें बंद कर दो। अगर लोग बंद करते हैं दैट्स गुड, भाई आप ना जाए एंकर भाई, अच्छा, एहतजाज करो, ठीक। ये कि डंडे उठाओ, ये तो फिर रिवायत बन जाएगी हर जगह से। एक डंडा तो एहतजाज, इमरान खान के एहतजाज से आपको मसला नहीं है, एहतजाज के तरीका वो नहीं होना चाहिए जिसमें वो हो। इमरान खान, आप तो 4, 5, 10 हजार, 15 हजार, 20, 1 लाख लोग ले आएंगे, कल कोई और मुसल्ला लोग चल पड़ेंगे कि बिस्मिल्लाह जी, फिर क्या होगा? ये मुल्क अंधार की। यस, अगर आप इंकलाब लाना चाहते हैं, उसके अपने जराए हैं। अच्छा, मुनज़्ज़म कर दो अपनी पार्टी को, फलाना कर दो, फलाना कर दो। वोट लोगों ने आपको दिया है, डू योर जॉब। एहतजाज कतअन वो नहीं है, गलत काम नहीं है, लेकिन एहतजाज का ये तरीका, ये सारा इस्लामाबाद तो आप मगर इस चीज को तो तस्लीम करें ना कि अगर पानामा लीक्स में या वजीर आजम का नाम आता है और उस पर इमरान खान एहतजाज करते हैं या मूवमेंट चलाते हैं, तो इमरान खान कुछ गलत नहीं कर रहे। बिल्कुल, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। जमहूरियत में मुर्दाबाद जिंदाबाद, धरने, जलसे, वॉलंटियरली लॉकअप की कॉल, ये है। लेकिन ये कि बस हम वो उठा के मारना शुरू कर दें। अच्छा, मैं थोड़ा सा, आज रजा रबानी सेनेट के चेयरमैन है, उन्होंने कुछ बयान दिए, उनका जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी बात चल रही है सिविल इदारों की, सिविल इदारों की मजबूती के हवाले से। उन्होंने कहा कि मुल्क में अभी भी मिसाली जमहूरियत नहीं है, अबूरी दौर है, इख्तियारात जो है वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद अभी तक मुंतकिल नहीं हुए। आप एग्री करते हैं? मिसाली कहाँ है यार, खुदा को मानो। नहीं, उन्होंने ये तो मैंने तो उनका बयान आपके सामने रख दिया। मिसाली उनका वो हो गया, मिसाली कहाँ है? हाँ, उनकी ये ख्वाहिश होगी और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, क्या गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ यही है जिसमें हम बहस कर रहे हैं। हम हमारे हर एक का वो एक फ्रेम है, वी मस्ट नॉट क्रॉस दिस फ्रेम। अच्छा, आप अपने फ्रेम में रहें, जो कुछ आप कहें लिखें, जिंदाबाद। अच्छा, फौज अपनी फ्रेम में रहे। जासूसी इदारों का ये काम है, ये उनकी ड्यूटी है कि अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट को बता दें कि हमारी मालूमात है, महमूद ये कर रहे, फलाना ये कर रहे, इंडिया ये कर रहे, नेपाल ये कर रहे, जापान ये कर। लेट द इलेक्टेड पार्लियामेंट डिसाइड, लेट द इलेक्टेड पार्लियामेंट डिसाइड, वो डिसाइड करें, वो करे, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। अच्छा, अब मुझे, क्योंकि आपने अभी बात की थी सूबों के हवाले से, मगर मियां साहब की जो अपनी पॉलिसी है सूबों के हवाले से, विफाक और सूबों के ताल्लुकात के हवाले से, वो भी सर कोई इतनी अच्छी तो नहीं है। हम देखते हैं सिंध में उनकी पार्टी की हुकूमत नहीं, वहां पर उनके बेशुमार मसाइल विफाक के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं और जो सूबा है उसके साथ विफाक के बड़े ताल्लुकात है। तो ये तो आपके अपने हलीफ है, वो ठीक तरह से ताल्लुकात नहीं ठीक हो पा रहे। थोड़े से नंबर हमें देने पड़ेंगे मियां साहब को। अच्छा, मियां साहब को
यहाँ ये रिवायत होती थी कि जो मरकज़ी में हुकूमत बनाता था वो फिर मुदाखलत करता रहता था, लोगों को खरीदो, चांगा मांगा ले जाओ, फलाना करो, डराओ, रिश्वत दो, फलाना करो। वो चैप्टर बंद हो गया। पिछले दौर में पीपल पार्टी ने भी मेहरबानी की, गड़बड़ नहीं की, 5 साल पूरे कर दिए। मियाँ साहब भी, यानी अगर इस किस्म की मुदाखलत जिस तो हमारी रिवाज था इस मुल्क में कि हुकूमतें गिरती हैं, लॉबिंग होती है, पेशावर में तहरीक अदम एतमाद तरह की चीजें नहीं, उससे आती हैं। पहले भी पेशावर में इमरान खान हुकूमत नहीं बना सकता था अगर वो पुरानी रिवायत होती। शेरपाव साहब, मियाँ साहब, ANP, फिर जमीयत उलमा इस्लाम मिल के अक्सरियत बना सकते थे, उन्होंने नहीं किया कि यस अक्सरियत उनके पास है, प्लीज। बलूचिस्तान में भी यही किया। मतलब ये है कि हम मगर चले वो तो हुकूमत तो एक अलहदा मामला है ना, मगर हुकूमत बन गई अब, मगर उनके साथ अब ताल्लुकात तो ठीक करें ना। ताल्लुकात मतलब वहां से इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी कि हमें मजबूर ना किया जाए, हम बागी हो जाएंगे, जो परवेज खटक साहब ने बातें की। तो इसमें मियां साहब मतलब विफाक के हवाले से इस तरह की आवाजें आना ये खतरनाक काम नहीं है। इसमें मियां साहब का क्या कसूर? मैं तो समझ रहा था सबसे पहले आपको और रजा रब्बानी साहब को, इन जैसे लोगों को जो कि सबसे विफाक और सूबों की सियासत की बात करते हैं, अब बात करनी चाहिए थी आपको। इससे मियां साहब का क्या कसूर है? मियां साहब तो आराम से बैठे रहे। अगर वहां से लश्कर कशी कोई करता है, ये तो उनसे पूछा जाए। नहीं तो जिस तरह से उन्हें रोका जा रहा है, जिस तरह से आंसू गैस बुरहान इंटरचेंज पर जो हालात, सर आपने वो मंजर नहीं देखे? देखा मैंने। तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या हुकूमत पे बिल्कुल नहीं कहीं पर आती? हुकूमत से आपकी मुराद क्या? हुकूमत मतलब विफाकी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, वफाक मैं मतलब है कि इससे भी नरम अंदाज में उनको रोका जा सकता था। ठीक सही, ठीक है, गलतियां होती हैं। अभी मैं क्या कहूँ, मैं कभी। अच्छा, फिर एक और चीज हुई, जब तुर्की के सदर आए तो सिर्फ शहबाज शरीफ जो है वो एयरपोर्ट पर उनके साथ रिसीव करें, बाकी और कोई सूबा नहीं आया। ना बलोचिस्तान के वजीर आला जो कि उनकी अपनी पार्टी के, वो भी नहीं एयरपोर्ट पर नजर आए। तो ये तो इम्तियाजी सलूक तो एयरपोर्ट पे तो ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये इम्तियाजी सलूक नहीं है। मतलब ये ऐसी बातें भी नहीं है, लेकिन जैसे आप कहते हैं होना चाहिए था। वी मस्ट बी, हमें उस तरफ जाना होगा, हमने एक मिसाली जमहूरियत की तरफ जाना होगा। इसमें सबसे ज्यादा कोऑपरेशन हमारे साथ हमारी मिलिट्री को करनी पड़ेगी। ठीक, लेट अस टेक दिस कंट्री टुवर्ड्स बेहतरीन डेमोक्रेसी। अच्छा, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा जरा बलूचिस्तान के हवाले से और वहां की जो सियासत है, अब जरा उस पर बात हो जाए। बिस्मिल्लाह। महमूद खान अचकज़ई हमारे साथ मौजूद है। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की खुसूसी नशिस्त पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, मैं अब चाहता हूँ कुछ बलूचिस्तान के हवाले से बात हो जाए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के कुछ बड़े वाक़यात हुए और बड़े तवातुर के साथ हुए हैं। पहले खुद को हमले हुए, उसके बाद सिविल अस्पताल वाला वाक़या सानेहा होना, फिर उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और फिर शाह नूरानी। क्या वजह है, क्यों ये बड़े वाक़यात जो कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के हैं ये नहीं रुक रहे? दहशत गर्दों की जो कुव्वत है वो खत्म नहीं हो रही। मैं अभी क्या कहूँ, पहले ही सारे लोग मुझसे नाराज हो गए थे। अच्छा, जब मैंने क्वेटा की उस पर बात की थी। नहीं तो आपका तो बात करना बनता है, आप तो बलूचिस्तान के मतलब रहनुमा ये हैं, कि बलूचिस्तान की आवाज देखिए, है। टेररिज्म एक अभी एक बिन अक़वामी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अभी सारी दुनिया का मसला बन गया है, खासकर 9/11 के बाद। मतलब हमें बहुत कुछ और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। मैं मजीद इसलिए नहीं जानता कि फिर लोग, हमारी भी जिम्मेवारियाँ होती हैं, खारिजी दुनिया है, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से किसी तरीके से हमें किसी ऐसे जंग में फंसाने की कोशिश की जा रही है कि उसके नतीजे में हमारे जो लोगों का ख्याल है कि हमारे यहाँ कुछ है या कोई अंडे वंडे हमारे पास मौजूद हैं, जहाँ भी हैं, इन हालात में हमने वी मस्ट बी वेरी मच विजिलेंट। अच्छा, बहुत ही मोहतात। लेकिन मगर ये तो सर हमें शुरू से बात नहीं, पता है ना। महमूद खान अचकज़ई साहब, मैं- हमें ये मैं- बात मैं- शायद मैं- मैं- 2008-9 में भी पता थी कि हमें विजिलेंट रहना है, हमें बड़ा मोहतात तो रहना विजिलेंस है। हम नहीं है। मैं मतलब ये है कि वाक़यात अभी हुए जा रहे हैं। मैं एक फिक्रा करूंगा, पावर्स दोज भी, सिविलियन हो
मिलिट्री वाले हों, इंटेलिजेंस वाले, वो सुन रहे हैं। इंटरनेशनली हमारे मुतालिक ये सवाल हर मेज पे है कि भाई ये क्या वजह है, जिस बला को भी हम ढूंढते हैं वो आज टीवी के अंदर मिल जाता है। बस मेरा ये सवाल है। दुनिया की टेबल मतलब वो पाकिस्तान में चीजें मिल जाती ये बहुत बड़ा खतरनाक सवाल है। इसीलिए तो हम, मगर आपको नहीं लगता इसकी वजह ये है कि इसीलिए जो तो जिम्मेदार हैं उनको सजा नहीं हम दे पाते? मतलब ये हमारी मुश्तरका जिम्मेवारी है। वी शुड गेट रिड ऑफ इट। मैं माजी की बात नहीं करना चाहता। जो माजी में हमारे दोस्तों ने किया है, हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है, सूनर द बेटर हमें इस बला से जान छुड़ानी होगी कि नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा कि दुनिया को कोई चीज़ चाहिए होगी और वो हमारे यहाँ होगी। नो, नहीं होगी। माजी को हम भूल के सीधी तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक अब आलमी मसला बन चुका है। और एक और हवाले से बलूचिस्तान पर अब दुनिया की जानिब से भी सवालात उठ रहे हैं, वो है यहाँ पर जो 2 बड़े वाक़यात हुए उनके ताने बाने जो है वो दाइश के साथ जोड़े गए। ठीक। सिविल अस्पताल वाला और उसके बाद शाह नूरानी वाला। ठीक। आप बलूचिस्तान से, क्या बलूचिस्तान में दाइश मौजूद है? बलूचिस्तान, देखिए ये 2 मसाइल हैं। एक है इंसर्जेंसी, जिसे लोग कहते हैं फलानी इंसर्जेंसी है, एक है दहशत गर्दी। हमें इनको मुख्तलिफ अंदाज में देना होगा। यहाँ भी, कराची में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमें सारी तवज्जो अब इंटरनल मसाइल पे मुतमरकज करनी पड़ेगी। न बलूच पागल है, न पश्तून पागल है, न सिंधी पागल है, न सराइकी पागल है, न पंजाब के गरीब आवाम पागल है। बात यह, हमारे मुल्क वसाइल से पुर मुल्क है, लेकिन हमारे करोड़ों लोग गुर्बत अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है, मैं नहीं माजी में बहस करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, हमने अब बलोच को, पश्तून को, सिंधी को और दुनिया पाकिस्तान के बाकी गरीबों को ये इंटरनेशनली भी नेशनली भी ये आईनी गारंटी देनी होगी कि बलूच भाई, आपके साहिल और वसाइल पे आपके बच्चों का हक पहला और मुकद्दम है। उसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। ठीक। पश्तून भाई, तुम्हारे यहाँ पानी है, जंगलात हैं, हीरे जवाहरात जो बला भी हैं, इन पे तो उनको हक दे, बस ये हम दे दें। कम से कम इंटरनली हम, तो इससे दहशतगर्दी पे क्या फर्क पड़ेगा? हम इकट्ठे, वी विल कम यूनाइटेड, हम यूनाइटेड हो जाएंगे और 20 करोड़ इंसानों का मुल्क किसी भी बला का मुकाबला कर सकता है। सर क्या बात, मैं अब सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप फिर वो बात सूबों पर आ जाती है और विफाक पे चली जाती है। सीपेक जैसा मंसूबा सब एग्री करते हैं कि ये मुल्क के लिए बेहतर है, सूबे के लिए बेहतर, वो अभी तक कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। कंट्रोवर्शियल नहीं, उस पर अभी तक हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर सके। भाई तो ये तो मैं तो यानी सीपैक हमारे ज्यादा फायदे में है या चाइना के ज्यादा फायदे में है, मैं इक़्तिसादियत को नहीं समझता। मैं ये भी हो सकता है कि दोनों के फायदे में हो, गंवार ये भी तो हो सकता है ना, गंवार आदमी हूँ। बात ये है, हमें इस कार्य खैर में हम चूंकि सेंट्रल एशिया पहुंचना चाहते हैं या चाइना उधर पहुंचना चाहता है, ये जो तजादात आ रहे हैं हमें इनको हर सूरत में अवॉइड करना होगा। हमें सीपैक को सारे खित्ते के मुल्कों के साथ शरीक करना चाहिए। ये आपने पहले भी कहा था कि ईरान को और अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल करें। जब हम ईरान और अफगानिस्तान को शामिल कर देंगे, अफगानिस्तान मीन्स अमेरिका, उस तरह शामिल ही नहीं होना चाहते। नहीं, मैं कोई फिर जो भी रोल पीटना चाहे पीटते रहे। अफगानिस्तान हमें कम से कम 8 इनलेट देगा, 8 हमारे खैबर पख्तूनख्वा से लेकर नीचे बलूचिस्तान के पश्तून इलाके कमरदीन कारिज यहाँ तक हम सीपैक को 8 एंट्रेंस दे सकते हैं अफगानिस्तान में। जो जिस कोने में अंदर भागना चाहे हम जा सकेंगे। अफगानिस्तान, ईरान भी आ जाएगा दरमियान में। और हम दूसरी बात, हम गवादर को चाबहार और दूसरी बंदरगाह है ईरान की बंदर अब्बास, इनके मुकाबले में खड़ा ना करें। बिल्कुल ठीक सर, ये तो पाकिस्तान, ये तो आलमी पहलू ना। मैं इंटरनल मैं एस्पेक्ट जो इसका पूछना चाह रहा हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात आप बात कर रहे हैं ना कि वसाइल देने होंगे, ओनरशिप देनी होगी,
اس پہ سب سے کام تو اوپر سے شروع کرنا ہوگا. ہمارے حالات یہ ہیں کہ وفاق ابھی تک جو صوبوں کے تحفظات ہیں چھوٹے صوبوں کے ان کو مطمئن نہیں کر پایا سی پیک کے حوالے سے, اور یہ جو وفاق ہے وہ آپ کا حلیف بھی ہے. ایک تو میرا دوست ہے, محنتی بھی ہے, شریف آدمی ہے, ہمارے پلاننگ کا وزیر جو ہے احسن اقبال, وہ غریب گھنٹوں بات کرتا ہے, لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا. 3 میٹنگوں کا میں گواہ ہوں. اچھا, اور اسی پہ ہماری صوبے لڑ رہے ہیں, جگڑ رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف نے ساری اے پی سی میں کہا تھا کہ غربی روٹ کو اولویت دی جائے گی. پھر جب ان کے اس میں میٹنگ تھی جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی تھے, سندھ کا بھی تھا, ہمارا بھی تھا, وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی. اور آخری کنکلوڈنگ ریمارکس ہمارے یہی تھے, شاید میری تجویز پہ. میں نے میاں صاحب سے کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں, آپ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اور ان کا وہ ماہر جو اس بلا کو سمجھتا ہو, سی پیک کو, بلوچستان کا چیف منسٹر اور وہ بلا جو اس کو سمجھتا ہے, سندھ کا چیف منسٹر اور جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اس معاملے کو, یو لیڈ دس, سب اس پہ ایگری کر گئے تھے کہ بس ایسے ہی کریں گے. کچھ غلط فہمیاں ہوں گی, گڑبڑ ہے. یہ ابھی مجھ سے گلا بھی یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ تو اتنی گالیاں کیوں نہیں دیتا جتنا لوگ دیتے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے جو آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ ان سوالات پر آپ بات کرتے ہوئے کہیں مطلب اس طرح سے بات نہیں کرتے جس طرح سے دوسرے ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ہم کیوں اس کو کنٹرول چل رہا ہے. کل ایک خبر تھی, مجھے ایسا نہیں لگا اگر وہ خبر ٹھیک تھی تو, اچھا, کہ خیبر پختونخوا کے 4 وزراء تھے, 3 وزراء تھے, ان کو چائنا والوں نے ویزا انکار کر دیا. جنگ خبر کی خبر تھی کسی اور کی. اگر یہ ہوا ہے تو بری بات ہے. ہم نے اس پہ کام کرنا ہے اور اس کار خیر کو اپنے ملک, لیکن یہ نہیں کہ بس اور بھی غم زمانے میں تیرے اس کے سوا صرف سی پیک نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا ملک خطرے میں ہے, ہمارا خطہ خطرے میں, اور بھی کام کرنے. اچھا, میرے پاس سر اب ٹائم کم ہے, میں صرف ایک آخری جو ایشو جس پر آپ سے بات کرنا چاہتا تھا, تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا مگر ابھی وقت نہیں ہے, وہ افغان مہاجرین والا ہے. ڈیڈ لائن بڑھا دی گئی ہے, دسمبر 2017 ہو گئی ہے. اس معاملے پر آپ اعتماد میں ہیں؟ آپ کا اس پر کیا رائے ہے آپ کی افغان مہاجرین والا؟ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو جو لوگ ٹیکل کر رہے ہیں بہت غلط انداز میں ٹیکل کر رہے ہیں. مہاجرین والا معاملہ, مہاجرین کے نام پہ کم از کم 3 لاکھ پشتونوں کے کارڈ بند ہیں. کل میرے پاس انہوں نے مجھ سے لڑائی بھی کی. کل میرے پاس 2 باریش پشتون آئے تھے, 5-6 آدمی تھے. ایک آدمی کا کیس چل رہا ہے گزشتہ 15 سال سے, اس کے بچے اسکولوں سے بند ہیں, اچھا, نوکریوں سے بند ہیں, فلانا ہے فلانا ہے. اور ایک اور آدمی میرے پاس آیا تھا 1946 میں, وہ پیدا ہوا ہے اس پنجاب میں. اس کو کیا گیا پروف یور وہ, بابا میں اگر پشتو بولتا ہوں, یہ میرا پگڑ افغانوں جیسا ہے, کیا کر رہے ہو؟ 2.5 لاکھ لوگ. تو یہ تو پھر بات پھر چلی جاتی ہے وفاق پہ. وفاق میں کم سے کم جب میں نے میاں صاحب کے بڑے قریب ہے, ان سے بات کریں. جب میں نے کبھی میاں صاحب سے بات کی ہے, سب سے معقول بات انہوں نے کیا. اچھا, وہ کہتا ہے کیا پرابلم ہے یار, جو بچہ یہاں پیدا ہوا ہے یا کیا جھگڑا کر رہے ہو؟ ہزاروں لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے آپ کی یونیورسٹی میں سبق پڑھا ہے, اردو بول سکتے ہیں. یہاں کبھی دیکھا نہیں افغانستان, بابا جاؤ 5 دن شادیاں کر دی ہیں. یہاں لاکھوں کروڑوں کی وہ محنت کر رہے ہیں آپ کے یہاں, اربوں کی. شربت گلا والا معاملہ ٹھیک ہینڈل کیا؟ غلط, بہت غلط. کیا دنیا جگہ صحیح ہوئی, اب اسے چھوڑ نہیں رہے تھے. وہاں افغان پریزیڈنٹ پیشکش تو کی تھی کہ وہ رہنا چاہتی ہے, وہاں افغان پریزیڈنٹ نے ان کا استقبال کیا. ان کے آپ کے دوست انڈیا نے فوراً کہا کہ ہمارے پاس